بس اعمال کی خوبی اس سے ہے کہ اللہ کی طرف کی سمجھ ہو. سب سے بڑی خوبی ہے کہ سمجھ لے اللہ تعالیٰ کون ہمارا مالک ہے، کون قادر ہے، کون روزی دینے والا ہے. یہ سمجھ بہت بڑی خوبی ہے. سب بڑی خوبی ہے. سب کچھ اپنے کو سمجھے تبھی وہ مشرک ہے. موبائل یہ ہے کہ جو بھی ہم جو بول رہے ہیں وہ بھی اللہ ہی بلا رہا ہے، بول رہے ہیں. ابھی ہم اس لائق نہیں تھے کہ بول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی معرفت سنوایا ہے. بزرگوں کا بہت مشہور مقولہ ہے، الہی مقصود منتوی رضایت محبت و معرفت خود دے. یہ رٹایا جاتا تھا، بچا کے نقش بندی کے الہی مقصود منتوی و رضایت محبت و معرفت خود دے. اس سے بڑھ کے کوئی دعا نہیں ہے. حضرات نقش بندی کے خاطر الہی مقصود منتوی و رضایت کتاب وظیفہ مولانا الہی مقصود منتوی. دنیا میں سب کو دیکھا، اسی کو نہیں دیکھا تھے. دنیا میں سب کو دیکھا، کسی گھر میں آ رہا ہے، کھا رہا پی رہا ہے، وہی نہیں جانتا کہ کون کھلا رہا ہے، کون اس کا منتظم ہے. کہتا ہے چاہتا ہے وہ ہمارے پاس ناشتہ آ رہا ہے، کھانا آ رہا ہے، کون ہے دن رات سب کھا پی رہے ہیں. اسی طرح توجہ نہیں کون بھی. الہی مقصود منتوی تو سب کھانا پینا ہے، لیکن اصل کیا ہے؟ الہی مقصود منتوی اور رضایت محبت و معرفت خود. معلوم ہے کہ اصل محبت و معرفت ہے. دنیا میں آئے سب کو دیکھا، اسی کو نہیں دیکھا تو کیا دیکھا؟ اللہ ہم سب لوگوں کو، خاص طور سے ہم جیسے لوگوں کو جن کی عمر کی انتہا اللہ کی طرف متوجہ نہ ہونا بہت تعجب کی بات ہے. الہی مقصود منتوی الہی مقصود منتوی و رضایت محبت و معرفت خود. اپنی محبت و معرفت دے. وہ قلب بالکل ویران ہے جس میں اللہ کی محبت نہ ہو. اسی محبت کے لیے مشائخ کے پاس ہو جاتے ہیں. الہی مقصود منتوی و رضایت محبت و معرفت. ٹھیک ہے، الہی مقصود منتوی الہی مقصود منتوی محبت و معرفت خود. معلوم دو چیزیں اصل ہیں، محبت اور معرفت. معرفت بھی ہو، محبت نہ ہو. میں اللہ سے بغیر کون محبت کے لائق ہے؟ میں پیدا کیا تم کو روزی دیتا ہے، سب کچھ وہ کرتا ہے، اسی سے محبت نہ ہو. الہی مقصود منتوی و رضایت. یہ جگہ تو اسی لیے ہمارا ہے، اسی کی یاد دہانی کے لیے. اللہ تعالیٰ کے یہاں لوٹ کے جانا ہے. آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی. بس اعمال کی خوبی اس سے ہے کہ اللہ کی طرف کی سمجھو، اللہ تعالیٰ کی طرف. اور وہی ہے کہ اللہ کے ساتھ پناہ حاصل ہو، اس پر اکتفا کرے. اللہ پر بھروسہ، اللہ کی معرفت سب سے وہ دل جس کی جو اللہ کی معرفت محبت سے خالی ہو، وہ کیا دل ہے. میں اپنے لیے دعا کی تعلیم ہوں. ہم لوگ کا بہت آخری وقت ہے. اللہ تعالیٰ اپنی محبت و معرفت دے کر کے بلائے. بس اعمال کی خوبی اس سے ہے کہ اللہ کی طرف کی سمجھ ہو، اور وہی ہے کہ اللہ کے ساتھ پیرا حاصل ہو. جو اللہ مل گیا سب کچھ مل گیا. ہمارے بزرگان دین ایسی تھے مشائخ، اس پر بھروسہ، اسی سے حاجت پیش کرے. کوئی حاجت کو پوری کرنے والا نہیں، اللہ ہی پوری کرتا ہے.
اسی کے روبرو ہمیشہ رہے، یہ سب ثمرے اس کے ہیں کہ اللہ کی طرف کی سمجھ ہو سب آسان ہے۔ جب انہیں سمجھ لیا کہ جو کچھ دیتا ہے اللہ دیتا ہے، وہی دینے والا ہے، اس سے تعلق اگر یہ سمجھ گیا تو ظاہر کہ ایسے ایسے تعلق رکھے گا آدمی تو فنا ہوگا، یہ سامنے مٹ جائے گا۔ اس سے حاجت اسی سے حاجت پیش کرے، اسی کے روبرو ہمیشہ رہے، یہ سب ثمرے اس کے ہیں کہ خدا کی طرف کی سمجھ ہو۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہے خدا کو نہ ماننا بے سمجھی ہے، اگر اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی سب کچھ آتی ہے۔ آج ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی سمجھ جتنی زیادہ ہوتی ہے اچھا ہے، یہ کہ اللہ کی معرفت ہو۔ ایک لقمہ اللہ ہی دیتا ہے تو ملتا ہے، لقمہ سامنے سے ہٹا دیا جاتا ہے نہیں ملتا۔ اسی پر اکتفا کرے، اس پر بھروسہ ہو، اس سے حاجت پیش کرے، اسی کے روبرو ہمیشہ رہے، یہ ثمرہ اسی کے ہیں کہ اللہ کی طرف کی سمجھ ہو۔ جو لوگ بہت ہوشیار بنتے ہیں وہ اللہ سے غافل ہے، ان سے بڑھ کے بیوقوف کون ہوگا؟ سب سمجھ ہو آپ کو، یہ سمجھنا ہو کہ کون دے رہا ہے، کس نے صحت دیا ہے، کسی نے سمجھ لیا ہے، اللہ تعالیٰ۔ اس پر بھروسہ، اسی سے حاجت پیش کرے، اسی کے روبرو ہمیشہ رہے، یہ سب ثمرے اس کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کی سمجھ ہو۔ مشاعر کیا ہے اسی لیے جاتا ہے، وہ یہی دکھاتے ہیں کہ سب حاجت روا اللہ ہے، اسی سے توکل حاصل ہوتا ہے، اسی سے استغنا حاصل ہوتا ہے۔ لوگ وہاں شاہ فضل الرحمان صاحب وغیرہ کہہ جاتے تھے، ظاہر کہ وہ اس وقت تھے، بڑے بڑے علماء جاتے تھے، جو چیز علماء کے پاس نہیں تھی مشائخ کے پاس تھی، جو صحیح معنی میں معرفت ہے، اسی کے روبرو ہمیشہ رہے، یہ سب ثمرات اسی کے ہیں کہ اللہ کی طرف کی سمجھ ہو، اور ورا کو اپنے نفس میں ہمیشہ رہے، یہ سب ثمرے ہیں اس کے، ان کی طرف کی سمجھ ہو، اور ورا کو اپنے نفس میں اور اوصاف سے زیادہ ڈھونڈنا ہو، مخلوق سے طمع رکھنے سے پاک ہو، سب اللہ دینے والا۔ کیونکہ طامع مخلوق اگر 7 دریاؤں سے پاک ہونا چاہے تو کوئی چیز اس کو پاک نہیں کر سکتی، اور مخلوق سے طمع رکھنے سے پاک ہو سب سے بڑی بات ہے، مخلوق سے طمع نہ رکھو۔ ایک لقمہ جو ملتا ہے اس کے دل میں اللہ نے ڈالا ہے تو ملا، نہ دیتا ہے تڑپتا رہتا آدمی، گھر کے لوگ نہیں پوچھتے، وہی کھلاتا ہے، اس کا دل مخلوق سے طمع رکھنے سے پاک ہے۔ کیونکہ طامع مخلوق اگر 7 دریاؤں سے پاک ہونا چاہے تو کوئی چیز اس کو پاک نہیں کر سکتی، وجہ اس کے کہ ان سے مایوس ہو اور اسے اپنی ہمت بلند کرے، مخلوق سے تو مخلوق سے جو ہے اللہ، مخلوق سب مخلوقوں سے بڑھ کے اللہ ہے، تو پھر انہی سے طمع رکھو۔ اچھی کتاب ہے، حضرت تھانوی کی ترجمہ کیا ہوا ہے، حضرت حاجی ابن عبداللہ صاحب نے کہا، وہی ہے نا، وہی میں شاید بھول جاؤں، حضرت صاحب نے کہا اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کرو، لوگوں کو فائدہ مند ہے، یہی ہے نا۔ مجھے تھوڑا سا دماغ پر پریشانی ہے، اللہ ہی سے امید، تم کو ایک پانی بھی کوئی نہیں دے گا جب تک اللہ نہ چاہے گا، اللہ سے یہ سمجھے اسی کے ہیں کہ اللہ کی طرف کی سمجھ ہو، اور ورا کو اپنے نفس میں
اور سے زیادہ ڈھونڈا کر اور مخلوق سے طمع رکھنے سے پاک رہو، کیونکہ طعم مخلوق اگر 7 دریاؤں سے پاک ہونا چاہے تو کوئی چیز اس کو پاک نہیں کر سکتی، بجز اس کے کہ ان سے مایوس ہو اور ان سے اپنی ہمت کو بدل رکھے۔ امید اللہ ہی سے رکھو۔ سے سنا جاتا ہے دن رات، جو خاص لوگ تھے چھوڑ دیتے ہیں، ساتھ مرنے سے پہلے چھوڑ دیتے ہیں، بے سہارا ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے پہلے ہی سے اللہ ہی سے محبت، اللہ ہی سے تعلق رکھو۔ حضرت علی بصری رضی اللہ تعالیٰ بصرہ میں تشریف لائے، جامع مسجد میں آ کر واعظوں کو دیکھا کہ واعظ کہہ رہے ہیں، سب کو اٹھا دیا، یہاں تک کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پر تشریف لائے اور فرمائے کہ اے نوجوان، میں تجھ سے ایک بات پوچھتا ہوں، اگر جواب دے یا تجھے رہنے دوں، اگر تو جواب صحیح دے تو تجھے رہنے دوں گا، نہیں تو تجھے بھی اٹھا دوں گا، جیسا کہ اوروں کو اٹھا دیا ہے۔ حضرت علی نے ان پر کچھ آثار رشد دیکھے تھے۔ حضرت حسن نے عرض کیا، یا پوچھیے جو آپ کا پوچھنا ہے۔ حضرت علی نے پوچھا، بتلاؤ دین کی جڑ کیا ہے؟ امتحان لیا ہوگا، تھے مسجد میں، لیکن حضرت نے کہا کہ میں کس نیت سے یہ رہ رہا ہے، بتلاؤ کہ دین کی جڑ کیا ہے؟ کہا بڑا پرہیزگاری، یہ دین کی جڑ ہے۔ نماز روزہ نہیں کہا، دل کی صفت بڑا پارسائی، دوسروں سے قطع تعلق نہیں، قطع طمع، کہا بڑا کہا ہے۔ فرمایا دین کی خرابی کیا چیز ہے؟ کہا طمع۔ اچھائی کیا ہے؟ بڑا، اور برائی کیا ہے؟ طمع۔ تو بیٹھا رہے، کہا طمع۔ فرمایا تو بیٹھا رہے، تو جیسا شاید لوگوں کو واز کر سکتا ہے، تو لوگوں کو واز کر سکتا ہے، تمہارے دل میں خود طمع ہے، لالچ ہے، لوگوں سے امید لگا ہے، تو اس لائق نہیں کو واز کر سکتا۔ واز دکھانے کے لیے ضرورت ہے کہ قطع طمع سب سے بڑی بات ہے، لوگوں سے قطع طمع عن الناس، لوگوں سے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو یہ مطلب دین کی خرابی کیا چیز ہے؟ کہا طمع۔ فرمایا تو بیٹھا رہے، تو جیسا شاید لوگوں کو بات کر سکتا ہے، جس کے دل میں طمع لالچ نہ ہو آپ سے، ان سے وہی بات کہنے کے لائق ہے۔ طمع صرف اللہ سے رکھے، یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، لیکن نصیحت ہے کہ نہیں؟ آج ان سب چیزوں کی بہت کمی ہے مجھے، بہت کمی۔ اللہ ہم سب لوگوں کو ان جیسے واعظین مصلحین پیدا فرمائے۔ حسن بصری پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اے نوجوان، میں تجھ سے ایک بات پوچھتا ہوں، اگر جواب دے دیا تو تجھے رہنے دوں گا مسجد میں، نہیں تو تجھے بھی اٹھا دوں گا، جیسا کہ اوروں کو اٹھا دیا ہے۔ حضرت علی نے ان پر کچھ آثار رشد دیکھے تھے۔ حضرت حسن نے عرض کیا، پوچھیے جو آپ کا جی چاہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ بتلاؤ دین کی جڑ کیا ہے؟ کوئی سوال کرتا ہے دین کی جڑ کیا ہے؟ فرمایا پرہیزگاری، سب کچھ وضع ہے، لیکن ورا نہیں ہے، لوگوں سے طمع رکھتا ہے، حرص رکھتا ہے، ذاکر تو ہے لیکن وہ صحیح معنوں میں سالک نہیں ہے۔ فرمایا دین کی جڑ کیا چیز ہے؟ کہا طمع۔ دین کی خرابی کی کیا چیز ہے؟ کہا طمع۔ تو بیٹھا رہا،
تو جیسا اچھا لوگوں کو واز کر سکتا ہے جس کے اندر یہ صفات ہو، طمع نہ ہو، لالچ نہ ہو، امید اجر کی اللہ سے رکھے. تو ہم دین کی باتیں سنا رہے ہیں، اللہ اس سے راضی ہو جائے. دعا کریے ہم سب کی نیت یہ ہو جائے. کام ہو رہا ہے لیکن مخلوق کے لیے ہو رہا ہے، یہ فائدہ مند نہیں ہے، اللہ کے لیے. فرمایا دین کی خرابی کیا چیز ہے؟ کہا طمع. فرمایا تو بیٹھ، تجھ جیسا شخص لوگوں کو واز کر سکتا ہے. واز کے لیے کوئی شرط ہے؟ اب کچھ نہیں، جو چاہے واز کرے، جو لچھے ذات وہ تقریر کر دے، وہ سب کچھ نہیں. سب سے بڑی چیز واز کہنے والے کے لیے قطع طمع ہے. قطع طمع کو دور کرو دل سے، تب واز کہنے کے لائق ہوگا. کوئی تعریف بھی نہ کرے، ہم تعریف کے بھی خواہش مند نہ ہو کہ ہم نے جو تقریر کیا ہے اس کی لوگ تعریف کرے. یہ سب دین والا توحید ہے. یہ اتنی بڑی کتنا سنا تھا سال سے، ہر دن کچھ نہ کچھ بات کی بات نکل آتی ہے. فرمایا دین کی خرابی کیا چیز ہے؟ کہا تمہیں لالچ. فرمایا بیٹھا رہا، تو جیسے لوگوں کو واز کر سکتا ہے. واز کہنے کے لیے بھی صفات ہے. توکل ہو، استغنا ہو، طمع نہ ہو. جو واز کر رہا ہوں اللہ اس کا اجر دے گا، لوگ نہیں. فرمایا کہ بتلاؤ دین کی جڑ کیا ہے؟ کہا پرہیزگاری. اور دین کی خرابی کیا چیز ہے؟ کہا طمع، لالچ. فرمایا تو بیٹھا رہا، تو جیسا شخص لوگوں کو واز کر سکتا ہے. واز کہنے والے کے لیے بھی لازم ہے کہ طمع نہ رکھے، لالچ نہ رکھے. اللہ سے امید اجر ہو، اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے کچھ کرتا ہے. یہ سب چیزیں اسی لیے ہمارے حضرت کا معمول تھا، اور کہیں رہا ہو نہ رہا سب کچھ ہٹو. سب بڑے سے بڑے لوگ باہر کھڑے، کہیں تو دین کے لیے نہیں آتے، ویسے ہی رسم آتے ہیں. بہت ہوتا تھا وہاں، اور کہیں نہیں ہوتا. لوگ کہتے تھے ایسا کہیں نہیں دیکھ، لوگ آتے ہیں ان کی تعظیم خرید ہیں. وہ کہے سب تم دنیا دار دنیا کے لیے آتے ہو، نکلو. سب نکال دیتے تھے. بڑے بڑے لوگ رہتے تھے، کیونکہ دین مطلوب تھا، دنیا نہیں مطلوب. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ میں تشریف لائے. جامع مسجد میں آ کر واعظوں کو دیکھا کہ واعظ کہہ رہے ہیں، سب کو اٹھا دیا. یہاں تک کہ حسن بصری کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اے نوجوان، میں تجھ سے ایک بات پوچھتا ہوں، اگر جواب دے دے گا تو تجھے رہنے دوں گا، نہیں تو تمہیں بھی اٹھا دوں گا. حضرت علی نے ان پر کچھ آثار رشد کے دیکھے تھے. حضرت حسن نے عرض کیا، پوچھیے جو آپ کا جی چاہے. حضرت علی نے فرمایا کہ بتلاؤ دین کی جڑ کیا ہے؟ کہا ورع، پرہیزگاری. وہ شخص دیندار ہوگا جس کے اندر ورع ہوگا، وظائف بھی پڑھتا ہو، سب کچھ ہو، لیکن دل اس کا مخلوق کے ساتھ لگا ہوا ہو، اللہ سے نہیں. میں نے اپنے شیخ ابوالعباس سے سنا ہے، فرماتے تھے کہ میں اوائل زمانے میں
حدود اسکندریہ میں تھا، کسی شناسا کے پاس جا کر کوئی چیز آدھے درہم کو خریدی. تو میں فلاں جگہ تھا، وہاں آدھے درہم کی 1 روپیہ 2 روپے کی تھی، خریدا. پھر میں نے اپنے دل میں کہا کہ شاید یہ شخص مجھ سے دام نہ لے. دل میں آیا. اسی وقت ایک خاطب نے آواز دی کہ دین کی سلامتی اس میں ہے کہ مخلوق سے طمع نہ رکھو. طریق کی اصل، دین کی اصل یہ قطع طمع بہت بڑی چیز ہے. اللہ سے امید اور مخلوق سے قطع طمع، لالچ کو ختم کرو. ان میں سے مخلوق سے طمع نہ رکھے. میں نے ان سے سنا کہ طمع والا کبھی سیر نہیں ہوتا. طمع کے حرفوں کو دیکھو، سب خالی ہے، نقطہ نہیں. طمع تو بغیر نقطہ، میم بغیر ہوتا ہے. جب تم طمع سے خالی ہو گئے، یعنی لالچ نہ ہوگی، یہ نہیں ہوگی، تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو آگے. بہت ہمارے حضرت بھی سناتے رہتے تھے، خرافت بھی تم لوگ اس لیے چاہتے ہوگی، اشارہ کرتے کھانے کے لیے. یہ بات بہت شدت سے نکالتے ہیں سب دنیا دار نکلو تم لوگ. اب کوئی کر سکتا ہے یہ، لیکن ان کو طمع نہیں تھی کسی سے. بڑے بڑے لوگ کھڑے رہتے تھے. خلوص سے آؤ تب پاؤ گے، طمع سے آؤ گے محروم رہو گے. پھر میں نے کسی نے کوئی چیز خریدی اور دل میں کہا کہ شاید یہ شخص مجھ سے دام نہ لے، قیمت نہ لے. اسی وقت ایک خاطب نے آواز دی کہ دین کی سلامتی اس میں ہے کہ مخلوق سے طمع نہ رکھے جائے. اور میں نے ان سے سنا ہے کہ طمع والا کبھی سیر نہیں ہو سکتا. طمع کے حرفوں کو دیکھو، تو پر حرف نہیں ہے، میم پر نقطہ نہیں ہے. جب تم ایسے ہو جاؤ گے کہ کسی سے طمع لالچ نہیں رکھو گے، تب خدا کی طرف پہنچو گے. آج کیا حالات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق پر رکھے، اور طریق یہ ہے کہ مخلوق سے طمع نہ رکھو. جو کچھ چاہو اللہ سے چاہو، اللہ دینے والا ہے. اس میں دیر سویر کی پرواہ بھی نہیں کرو، لگے رہو. ہمارے مشائخ وغیرہ اسی تھے. خود ہم نے حضرت سے سنا کہ ہم دیوبند میں رہتے تھے، 1 پیسہ بھی ہمارے جیب میں نہیں رہتا تھا. اسی میں پڑھا، کہتے بولے مجھ سے ہی ہوگی نہیں ماشاء سے درد. ہم نے خود سنا، کہا کہ ہم دیوبند میں رہتے تھے، 1 پیسہ بھی ہمارے جیب میں نہیں رہتا. یہ بھی کہیں ثابت نہیں ہے کہ کبھی کسی سے مانگا بھی ہو. حضرت ہمارا استاد تھے حضرت کے، انہوں نے بھیجا وہاں تھانے بھی کیا کسی چیز کو لے کر کے. تو انہوں نے ان کو کرایہ دے دیا. تو حضرت نے کہا بھائی تم گئے تھے، کرایہ دے دو ہم سے. کہا حضرت انہوں نے دے دیا کرایہ. یعنی یہ بھی کہ جو کچھ لے دے سب اللہ کے. دے دیا تب بھی، نہیں دیا تبھی کوئی رج نہیں. گئے تھے تھانے موڑ گئے تھے، دے دیتے تھے، نہیں دیا تب بھی کوئی شکایت نہیں. تو دین میں قطع طمع بہت بڑی چیز ہے. قطع طمع، مخلوق سے قطع طمع بنیادی ہے. اللہ سے جب قطع طمع مخلوق سے ہو تو اللہ سے طمع ہو جائے گی، لالچ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھنے کی توفیق. حضرت نے ایک شخص کا مواخذہ کیا ہم لوگ کے سامنے. کہا تم یہاں کس لیے رہتے ہو؟ کہا کرامت حاصل کرنے کے لیے رہتے ہیں. فرمایا مجھ سے کرامت چاہتے ہو کہ اپنے سے؟ اب کیا جائے. کہا تم اپنے سے کرامت کی کوئی ظاہر ہو تاکہ کھانے کا انتظام ہو جائے. حضرت صاف کر دیا یہ سب کرامت وغیرہ تم چاہتے ہو یہاں آنے سے اس لیے تاکہ کھانے کو اچھا ملے گا. لوگ سمجھ لیں کہ با کرامت آدمی ہے، کھلائے گا ہی نہیں. اس پر بہت بحث ہوتی ہے. پوری زندگی اسی پر صرف کیا ہے. اپنے آنے والوں سے
تما کی نفی اللہ کی طرف، اللہ کی طلب میں وہ بھی ملے گا، وہ یہ نہیں کہتے تھی میں کہتا ہوں، وہ بھی ملے گا، مگر تم اس وقت دل کو خالی رکھو تما لالچ سے۔ یہ جو کچھ ذکر شکل ہم کر رہے ہیں تما سے نہیں، اللہ کے لیے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دین پر مستقیم رکھے اور اللہ کے لیے ہمارا آنا جانا ہو، ملنا جلنا ہو۔ ایک مرتبہ اللہ کہنا دین کے لیے بھاری ہے تمام کائنات پر۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر